آج ہم ایک ڈفرینٹ پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. آپ نے آٹو بایوگرافیز تو بہت دیکھی بھی ہوں گی, ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں, لیکن جب ہم ویڈیو میڈیم پر اس کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ, تو وہاں ہمیں بہت ساری ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ تھیمز کے ساتھ چیزیں نظر آتی ہیں. ہماری تھیم تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, آئی ایم شیور آپ کو پسند آئے گی. ہمارے ساتھ جو آج پرسنالٹی موجود ہیں وہ جرنلسٹ بھی ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے انہوں نے کام کیے ہیں. انہوں نے کیا کیا کام کیے, کس طرح سے انہوں نے اپنی فیلڈ میں اسٹرگل کی, ان کا بچپن کیسا گزرا, ان کے ڈے ٹو ڈے روٹین کیا رہی, فیملی کے ساتھ ان کی کیا اچھے اور ہر طرح کے جو حالات رہے, اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ فضا شکیلہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. فضا, بہت خوشی ہو رہی ہے, بہت عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں آپ کی پروفیشنل لائف کے بارے میں. اسٹارٹ کیسے لیا آپ نے, جب آئیں تو آپ کو جو انوائرمنٹ ملا جن وقتوں میں آپ آئی تھیں وہ کس طرح کا تھا, کتنی مشکلات تھیں, کتنی آسانیاں تھیں, کتنا سپورٹ تھا فیملی کی طرف؟ بہت شکریہ, اور آپ کو میں وش یو آل دا بیسٹ آپ کے نئے وینچرز کے لیے. انشاءاللہ آپ مزید آگے اس میں ایکسل کریں گی. تھینک یو. آپ کے ساتھ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ میرا بڑا دیرینہ تعلق ہے, آپ کے ساتھ بہت سارے ہم نے ایسے اسائنمنٹس کمپلیٹ کیے, لوگوں سے بھی کروائے جن میں یقیناً بہت محنت درکار ہوتی ہے. تو بڑا اچھا, آپ کا اپنا کام بڑا اچھا ماشاءاللہ. اچھا, اگر آپ میری بات کرتی ہیں تو یہ 1992 کی بات ہے. اس زمانے میں ایم فل کر رہی تھی. اچھا, میرے والد صاحب اللہ نے جنت میں مزید درجات عطا کرے, آمین. وہ اخبار کے بہت زیادہ ایک کہتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ جو قاری ہوتا ہے. تو ایک دن والد صاحب نے ایک اشتہار دیکھا اخبار میں, اور انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ ایک اپرچونٹی ہے, اگر تم چاہو تو اس میں اپلائی کرو. وہ اشتہار تھا جنگ گروپ کی جانب سے, ان کا اخبار جنگ. اس میں نیوز اخبار لانچ ہوا تھا 91 میں ہوا, تو بلکہ 92 کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں, لیکن ایکچولی میں نے 94 میں جوائن کیا. بہرحال وہ جو اشتہار کی بات ہو رہی تھی اس میں ایک نیا سیکشن تھا جس کے لیے کچھ لوگ چاہیے تھے. بہرحال میں نے اپلائی کیا. اس میں اللہ کی قدرت کا یہ کرنا ہے سوا کہ کافی سارے کینڈیڈیٹس تھے اس انٹرویو میں, اور جو سلیکشن سارا ہونا تھا پروسیجر. تو جو اس سیکشن کے ڈائریکٹر صاحب تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ تو ابھی پڑھ رہی ہیں, آپ کیسے مینج کریں گی؟ میں نے کہا یہ میرا مسئلہ ہے کہ میں اس کو کس طرح بیلنس کر پاؤں گی, لیکن آپ کو آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ملے گی. تو بہرحال ہی سیٹ کہ اوکے فائن, آپ اس طرح سے تھوڑا انتظار کیجئے, ایچ آر آپ کی طرف واپس آئے گا. بہرحال کچھ دن گزرے تو ایچ آر سے کال آئی کہ جی آپ آ کے ان سے فائنلی مل لیجئے. بہرحال پھر ملاقات ہوئی میری. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ جب میں نے وہ سیکشن جوائن کر لیا تو, اور یہ صحافت کا آغاز جسے آپ کہتی ہیں وہاں اس پلیٹ فارم سے ہوا, دی نیوز اخبار. اور اس کا جس سیکشن کی میں بات کر رہی ہوں اس کا نام تھا ICN, انڈیپینڈنٹ کمیونیکیشنز نیٹ ورک. تو جب میں نے وہ جوائن کر لیا تو مینجمنٹ کے ساتھ, ہائر مینجمنٹ کے ساتھ, جو ہمارے پریویسلی اس جگہ کو ڈائریکٹ کر رہے تھے, ڈائریکٹر جو تھے ہمارے, ان کا کوئی کسی بات پہ ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا. تو وہ اور کچھ لوگ جو پہلے سے وہاں پہ ملازمت کر رہے تھے وہ سب لوگوں نے ریزگنیشن دے دیا. اچھا, مجھے ابھی جوائن کیے ہوئے سمجھیں 10 دن بھی نہیں ہوئے تھے. میں بڑی حیران بھی ہوئی, پریشان بھی ہوئی کہ اب یہ تو میں نے ایک نیا اسائنمنٹ لے لیا, میں کیا کروں گی. بہرحال میں نے ان کو فون کیا, میں نے ان سے پوچھا کہ میرے لیے کیا انسٹرکشن ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, حسن جعفری صاحب ان کا نام تھا, انہوں نے کہا نہیں آپ بالکل اس معاملے سے الگ ہیں, آپ تو ابھی نئی آئی ہیں, آپ کا کیا لینا دینا ہے, تو آپ کنٹینیو کریں. میں نے کہا جی اچھا. بہرحال ہوا یہ کہ وہ جس سیکشن میں میرے علاوہ اور بہت سارے لوگ تھے, تو صرف وہاں پہ میں اور ہمارا ایک آفس بوائے, ہم صرف 2 لوگ بچ گئے. اچھا جی, پھر پرانی فائلیں نکالی, ریکارڈ چیک کیا کہ یہاں پہ کام کیسے ہوتا ہے, کس طرح کیا جاتا ہے, کس کو کیا کہنا ہوتا ہے. خیر وہ اتنا لمبا کام نہیں تھا الحمدللہ. ہوتا یہ تھا وہاں پہ اس جگہ پہ کہ ہم ویکلی بیسس پہ سیمینارز کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے اس کریئر کا آغاز ہوا کہ ہر ہفتے ایک تقریب منعقد کی جاتی تھی. اچھا, اس جگہ پہ دی نیوز کی بلڈنگ جو ہے اس میں فرسٹ فلور تھا یہ, جہاں پہ میرا دفتر تھا, اور وہیں آڈیٹوریم بھی تھا.
تو آڈیٹوریم میں یہ ایکٹیویٹی ہوتی تھی. اس کے بعد پھر ہم اس کی پوری جو کارروائی ہے وہ سن کے ٹرانسکرائب کی جاتی تھی, ٹائپ ہوتی تھی, ایڈٹ ہوتی تھی. اخبار کی زینت بنانے کے لیے فل پیج نکالا جاتا تھا ساری پروسیڈنگز کا. تو پہلے 2-2.5 مہینے تو میں نے یہ کام اکیلے ہی سنبھالا, ہر چیز, یعنی سیمینار کا سلیکشن, ٹاپک کا, گیسٹس کا سلیکشن, اسپیکرز کا, وہ پروسیڈنگ کو ماڈریٹ کرنا, اس کے بعد جو پوسٹ پروسیڈنگ ساری تفصیلات, ان کی ایڈیٹنگ, اگر اردو میں ہوا تو اس کی ٹرانسلیشن, بہرحال پھر میں پھر ٹائپنگ ساری. تو وہ بالکل 1 مین شو یا 1 وومن شو بن گیا تھا. لیکن پھر میں نے ہائر مینجمنٹ میں میر شکیل الرحمان صاحب کو رپورٹ کیا کرتی تھی ڈائریکٹلی, میرے درمیان میں کوئی لیئر نہیں تھی. بہرحال پھر میں نے ان کو ایک دن کہا کہ سر جی اب بہت شکریہ, یہاں پہ کچھ لوگ رکھ لیں, میں اکیلے پورا سیکشن نہیں سنبھال پاؤں گی, ظاہر ہے ٹو مچ بات. بہرحال تو 250-300 کے قریب, لاسٹ جو مجھے یاد ہے آئی تھنک اٹ واز 276 یا سم تھنگ سیمینارز ہم کیے تھے. اور وہ دنیا کا, اس میں ہر ٹاپک ہم نے اٹھایا تھا. ایسے ایسے ٹاپکس اٹھائے تھے روبینہ جو آج آپ الیکٹرانک میڈیم پہ جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سینسٹیوٹی بہت ہے سوسائٹی میں نا, کہ اگر ٹی وی پہ کوئی چیز چل جاتی ہے تو اس کا ایک دم سے خواہ کا ایک ایشو کریٹ ہو جاتا ہے. اچھا, اخبار میں ہمیں فائدہ یہ ہوتا تھا, اور خاص طور پہ انگریزی اخبار میں, کہ آپ جو کچھ چھاپتے رہیں, اور انگریزی ظاہر ہے اس میں بہت ساری چیزیں نکل جایا کرتی تھیں. لیکن بہرحال ہیلتھ ایشوز ہم نے کور کیے, ایجوکیشن ہم نے کور کیا, سوشل ایشوز ہم نے کور کیے, ہم نے کرمنل ایشوز ہم نے کور کیے, پولیٹیکل ایشوز کور کیے. آپ یقین کیجئے بہت مزیدار دور تھا وہ. اسی پلیٹ فارم سے مجھے یہ موقع بھی ملا کہ میں بہت سارے پرومیننٹ لیڈرز پاکستان کے, ان سے میری بالکل فیس ٹو فیس ملاقاتیں بھی رہیں. اس کے علاوہ ان کے ساتھ سیمینارز میں انٹریکٹیو سیشنز بھی کرنے کا موقع ملا. بے نظیر صاحبہ ان میں سے ایک ہیں. عمران خان صاحب ہمارے ریگولر اسپیکر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. اکثر و بیشتر ایسے ٹاپکس اگر پولیٹیکل ہوتے تھے, وہ اپنے ظاہر اسٹرگلنگ فیز تھا ان کا. بہرحال اٹ واز نائس آف ہم کہ وہ آتے تھے, اٹینڈ کرتے تھے. جناب لغاری صاحب, صدر لغاری صاحب ہوا کرتے تھے, قاضی حسین احمد, جنرل حمید گل صاحب, اور لا تعداد ایک لمبی لسٹ ہے. تو یہ جرنلسٹک کریئر کا آغاز وہاں سے ہوا تھا. اس کے بعد بس پھر سفر چلتا ہی رہا. انگلش لٹریچر میں آپ نے اپنی ایجوکیشن پوری مکمل کی. آپ کوئی اور فیلڈ بھی تو جوائن کر سکتی تھیں, آپ صحافت کی طرف ہی کیوں آئیں؟ دیکھیے وہ تو اتفاقاً آپ کہیے کہ والد صاحب کا, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اچھا ان کا اپنا بڑا پیشن تھا ان چیزوں میں, سیاست ان کا سبجیکٹ رہا. انہی کی وجہ سے میرے اندر بھی یہ جراثیم آئے کہ میں بھی سیاست کو اوائل عمری سے ہی فالو کرتی آئی ہوں. اچھا, اخبار بینی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز سے کرنٹ رہتے ہیں. تو وہ جو جراثیم آپ کہہ رہی ہیں نا, بچپن تو میں نہیں کہوں گی, لیکن ہاں وہ تھوڑے تھوڑے تھے ہر جگہ, یعنی ہر چیز کے تھوڑے تھوڑے وہ جراثیم تھے. اور جب اس طرح وہ میرا سلیکشن ہو گیا اینڈ ایٹ اے ویری ینگ ایج, اور اس میں پھر جب ایکسپوجر اتنا, ظاہر ہے اگر کسی ادارے کا سربراہ آپ کا امیڈیٹ باس ہے, بیچ میں کوئی لیئر نہیں ہے, تو آپ تو اپنی دنیا کے بادشاہ بن جاتے ہیں ینگ ایج میں. تو اس سے مجھے ایک تو کانفیڈنس بہت زیادہ مل گیا. آئی واز مائی اون ماسٹر, کہ ہر طرح کا کام میں خود کرتی تھی, اس میں ماڈریشن بھی تھی. اچھا, وہ سیمینارز زیادہ کیونکہ انگریزی اخبار کے لیے تھے تو وہ انگریزی میں ہی ہوتے تھے, تو وہ لینگویج کا بھی ایشو نہیں آیا. ظاہر ہے میرا بیک گراؤنڈ انگریزی میں تعلیم حاصل کرنے کا مجھے فائدہ ہوا. تو بس یہ سلسلہ تھا کہ وہ میری چوائس سے زیادہ میری ڈیسٹینی تھی, میرا خیال ہے, صحافت میں آنا. اینڈ آئی ایم گلیڈ, اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ. اخبار سے پھر ٹی وی میڈیم کی طرف آنا, یہ کس طرح سے پاسبل ہوا اور کیوں ہوا, اور یہاں آپ کو کتنی اپرچونیٹیز ملی, کتنا کھل کر کام کرنے کا موقع ملا, یہ بھی بتائیے. ضرور جی, یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ. ہوا یوں تھا کہ جس زمانے میں میں اخبار کے ساتھ تھی, تو اس زمانے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیمینارز کرتے تھے. اچھا, ہم سپانسرز بھی لیتے تھے ان سیمینارز کے لیے, اور سیمینار سپانسرڈ اکثر ہوتے تھے. اسی زمانے میں سیما طاہر خان صاحبہ, جو اس وقت انٹرفلو میں ہوتی تھیں, اور ظاہر اس کی وہ ون آف دا باسز, ان کا انٹرفلو والوں کا ایک انٹرفلو سوشل سروسز ڈپارٹمنٹ الگ سے ہوتا تھا.
تو ان لوگوں کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ رہتی تھی. کچھ کینسر کے حوالے سے ہم نے سیمینارز کیے تھے جس میں انہوں نے ہمیں اسپانسر کیا تھا. وہ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہوتی تھی, کوئی بہت زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے. بہرحال اس میں پھر جو پروسیڈنگز ہوتی تھیں اس میں سارا وہ جو بھی ہمارا اسپانسر ہوتا تھا اس کا لوگو اور وہ سارے کریڈٹس ہم اخبار میں دیا کرتے تھے. بہرحال تو ایک دن یہ ہوا کہ 2004 کے آخر کی بات ہے غالباً, ایک سیمینار تھا, بلکہ ایک سیمینار نہیں بلکہ کانفرنس کہیے نجی ہوٹل میں. تو اس میں میں بھی انوائٹڈ تھی, گئی. اچھا وہاں پہ ہمارے ورکنگ سیشنز بن گئے تھے, سب ڈیوائڈ ہو گئے تھے. میں کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن والی کمیٹی میں تھی. اچھا تو اس کی جو بھی پروسیڈنگس تھیں وہ کنکلوسیو سیشن میں ان کو آپ نے پریزنٹ کرنا تھا. کوئی 150-200 لوگ تھے, میڈیا تھا. اچھا تو ہوا یہ کہ وہ جو ہماری سیکشن انچارج تھیں, یعنی ہمارے ورکنگ سیشن کی جو انچارج تھیں, وہ خاتون تھوڑا گھبرا گئیں لوگوں کو دیکھ کے کہ میں تو نہیں بول سکتی پبلکلی. اچھا ہمارا تو کام ہی پبلک میں بولنا رہا اس طرح سے. تو میں نے کہا چلیں یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, میں پریزنٹ کر دیتی ہوں. تو وہ جو بھی ہماری ورکنگ گروپ کی فائنڈنگس تھیں وہ میں نے ایک پریزنٹیشن کی صورت میں تمام مجمع کے سامنے وہ ڈیلیور کیا. اچھا اس میں اس وقت جو چیف گیسٹ تھیں نیلوفر بختیار ہوا کرتی تھیں, تو وہ تھیں. اچھا اس کے بعد سیشن ختم ہو گیا, کانفرنس ختم ہو گئی. تو سیما طاہر خان صاحبہ, ظاہر شناسائی ہماری دوستی سمجھیں ایک طرح سے, آئی میرے پاس. کہہ لیں گی تم پہلے تو مبارکباد دی کہ بڑا اچھا تمہارا تھا ایکسپریشن بات کرنے کا اور تم نے بڑا اچھا پریزنٹ کیا. میں نے کہا جی شکریہ. کہہ لیں گی کہ میں جو ہوں ایک چینل لانچ کرنا چاہ رہی ہوں تھوڑے عرصے میں, تو کیا تم مجھے جوائن کرو گی؟ میں نے کہا جی بہت انٹرسٹنگ ہے, بالکل کروں گی. اچھا میں چونکہ بات کر رہی ہوں 2004 کی, اس وقت بھی الیکٹرانک میڈیم بہت زیادہ نہیں ہوا تھا, کچھ ہی چینلز آئے تھے مارکیٹ میں اس وقت. تو ایک ایکسائٹنگ کام تھا, ایک نیا کام تھا. میں نے کہا جی ضرور. اچھا ہوا یہ تھا کہ جو سیکشن میرے پاس تھا ICN, وہ کیونکہ الیکٹرانک میڈیم اب چونکہ آ رہا تھا اور آ چکا تھا خاصی حد تک, تو اس کی یوٹیلیٹی بھی کم سے کم ہوتی جا رہی تھی. تو وہ ایک طرح سے ڈائی ڈاؤن ہو رہا تھا, یہ ایک طرح سے گرو اپ ہو رہا تھا. تو وہ بس اللہ کی کرنی ہوتی ہے. بہرحال میں اسی طرح ایک دن میں نے کال کی سیما کو, میں نے کہا جی میں آنا چاہتی ہوں, ملنا چاہتی ہوں. ان کا ضرور آ جاؤ. اپریل کی بات ہے یہ 2000 بلکہ مارچ ہی کی بات ہے 2005 کی. تو میں نے ان سے ملاقات کی, انہوں نے کہا کہ اچھا تم کل سے آ جاؤ. میں نے کہا جی اچھا. تو خیر اس کے بعد میں نے ان کا چینل یعنی ان کا آفس جوائن کیا, اور چینل لانچ ہوا ہے سپٹمبر 2005 میں. اچھا جی. تو یعنی میں بالکل آغاز تھا پلاننگ کے دور سے, ہم یعنی سیما اور طاہر خان صاحب وغیرہ گزر رہے تھے, لوگ ہائرڈ تھے, یعنی جو انیشیل ٹیم بن رہی تھی میں اس کا حصہ تھی. تو الیکٹرانک کی طرف کا سفر یہ تھا. اور اس کے بعد بہرحال اپنے دونوں جو ہمارے باسز رہے, اور ماشاءاللہ اللہ انہیں مزید ترقی دے, سیما طاہر خان صاحبہ, طاہر خان صاحب, مجھے اس ادارے میں جس طرح کی فریڈم میں نے انجوائے کی, فریڈم الحمدللہ مجھے وہاں بھی بہت تھی جیسے آپ کو میں نے بتایا, لیکن جو لوگوں کو شکایت رہتی ہے سینسرشپ, قدغنے لگنا, الحمدللہ مجھے ایڈیٹوریلی ان چیزوں میں کبھی مسئلہ اس لیے بھی شاید نہیں رہا ہوگا کیونکہ میں ایسا کوئی کام آپ نے کیا نہیں, اٹھانے کی مجھے ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. کنٹروورسیز میں نہیں اٹھانا چاہتی تھی, نہ میں نے اٹھائی. مطلب پروفیشنلی جو آپ کو کرنا چاہیے الحمدللہ میں نے وہ کیا. تو اس میں لائیو پروگرامنگ بھی ہے, اس میں ڈرامہ بھی ہے, اس میں کوکنگ شوز بھی ہیں, اس میں رمضان ٹرانسمیشنز بھی ہیں, وہ تو ہم نے بھی ساتھ کیے ہیں. اور آپ نے جو جیسے ڈاکیومنٹری سیکشن جو تھا آپ لوگ سب تھے, میں تھی وہاں پہ, تو یہ بہت سارا کام کرنے کا موقع ملا اور بہت کھل کے کام کرنے کا موقع ملا. کچھ تجربات بھی ہم نے کیے, کامیاب ہوئے اللہ کا شکر ہے. تو بہت اچھا سفر رہا. اچھا ایک اچھی بات نیوز 1 TV 1 میں یہ ہوا کرتی تھی, سیما طاہر نے کبھی ہمارے کسی بھی پروگرام کو جو ہم نے ان کو پروپوزل بنا کر دیے کبھی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا, اس کو ہمیشہ اپرووڈ کیا اور ہمیشہ اپریشیٹ کیا. بینگ اے فیمیل وہ ہمیں ہمیشہ اپریشیٹ کرتی تھیں, ہمیں بھی کرتی تھی, ہماری ٹیم کو بھی کرتی تھیں. اچھا خیر یہ تو خیر ہماری TV 1 کی بات ہے, تو ہمارا ایک لمبا بڑا ایکسپیرینس ہے. اب یہ بتائیے
کہ جب آپ صحافت میں آ گئی، آپ نے اتنا کام کر لیا، اتنا ایکسپیرینس جمع کر لیا، فیملی لائف کتنی ڈسٹرب ہوئی؟ بالکل بھی نہیں الحمدللہ. فرینڈس کے ساتھ گیدرنگ کتنی محدود ہوئی؟ بالکل بھی نہیں الحمدللہ. کیونکہ مجھے ہمیشہ سے اس بات کا احساس رہا ہے کہ جو بھی کچھ آپ کریں اس میں آپ بیلنس کریٹ کریں. اور الحمدللہ میرے گھر والے بہت کوآپریٹیو اس طرح سے رہے. کبھی کبھی ہوتا تھا کہ آپ کو کسی وجہ سے کہیں رکنا، یعنی کام کے سلسلے میں آپ کو زیادہ دیر ہو گئی، آپ رک گئے، لیکن فیملی بھی الحمدللہ وہ ہر چیز کو سمجھتے ہوئے ساتھ چلی، اور فرینڈس بھی. اور فرینڈس کے ساتھ تو آپ یقین کریں، جو میری دوستیں ہیں وہ میری کلاس 1 سے ساتھ ہیں. اور ماشاءاللہ ہماری ملاقاتوں میں، ہماری دوستی کی اسٹرینگتھ میں، ہمارے ہنسی مذاق میں، ہمارے تفریح کے انداز میں آج تک وداؤٹ اینی بریک الحمدللہ کوئی موقع ایسا نہیں آیا. تو بس آپ کو وہ فن اور ہنر آنا چاہیے کہ آپ نے چیزوں کو بیلنس کیسے کریں. اور میں یہ آج کے ینگسٹرز کو بھی یہ بات کہنا چاہوں گی، ہر چیز ڈیڈ لائنس پہ اگر آپ کریں گے، ٹائم مینیج کریں گے، پراپر ہوم ورک کر کے کام کریں گے، کوئی چیز سفر نہیں کرے گی. اچھا، کچھ ماضی کے جھروکوں سے کچھ اپنی یادیں کھنگالیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں، اپنا بچپن شیئر کریں، اپنا لڑکپن شیئر کریں. اوکے. کیسا تھا بچپن میں؟ آپ کی کیا جستجو ہوتی تھی؟ کتنی ایکٹیو تھیں؟ سب سے زیادہ آپ کو کسی چیز پر کبھی مار پڑی ہو، ڈانٹ پڑی ہو، یا کوئی ایسا کام جو آپ چاہتی تھی میں کروں لیکن پھر خوف ہوتا تھا کہ اچھا ایسا نہ ہو جائے، کہیں کسی کی ڈانٹ نہ پڑ جائے؟ کچھ بچپن کی یادیں شیئر کریں. ضرور جی. بچپن میرا بہت اچھا اس لیے گزرا کہ میں اپنی فیملی میں، کزنس میں میرا دوسرا نمبر ہے اگر میں اپنے ننھیال سے کاؤنٹ کرنا شروع کروں. مجھ سے بڑے ایک اور میرے جو کزن ہیں وہ ماشاءاللہ SIUT میں بڑے اچھے اکمپلشڈ اور بڑے سینئر اب سرجن ہیں ماشاءاللہ، اللہ انہیں اور ترقی اور شفا دے ان کے ہاتھ میں. تو خیر ان سے بچپن میں بہت دوستی تھی، لیکن بعد میں وہ اتنے زیادہ کچھ سیریس ہو گئے تھے اپنی پڑھائی کو لے کے کہ وہ پھر رشتہ ذرا تھوڑا سا دور سا ہو گیا. لیکن بہرحال تو بچپن میں میرے گھر میں 2 خالائیں جو تھیں، میں ان کی آنکھ کا تارا تھی، ابھی بھی ہوں ماشاءاللہ. والد اور والدہ، اچھا میرے والد اور والدہ سے جو مجھے تربیت ملی تھی روبینہ، وہ یہ تھی کہ آپ دنیا کا ہر کام کریں، جو چاہے آپ کریں، ذمہ داری سے کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، وقت کی پابندی کریں، اور اسکائی از دا لمٹ، جو آپ نے کرنا ہے آپ ضرور کریں. اچھا بچپن میں میرا امپریشن یہ ہوتا تھا کہ میں بہت زیادہ پراپر بچی ہوں، جو کہ میں تھی بھی، لیکن شرارت والی جو ایک حص تھی وہ تھی. درختوں پہ میں بہت چڑھی، خاص طور پہ املی کا ایک درخت تھا ہمارے گھر میں، تو ساری دوپہر وہ میری املی کے درخت پہ گزرتی تھی. اچھا میری جو دونوں خالائیں تھیں وہ اس وقت یونیورسٹی گوئنگ تھیں، تو واپس آ کے وہ سویا کرتی تھیں تھوڑی دیر کے لیے، اور ان میں سے ایک خالہ کی تو پوری کوشش ہوتی تھی کہ میں نہ کمرے سے باہر نکلوں، میں سو جاؤں. لیکن جیسے ہی ان کی آنکھ لگتی تھی میں چپکے سے دروازہ کھول کے باہر صحن میں جا کے اور املی کے درخت پہ. اور میں نے ایک اور بھی بڑی بری حرکت بچپن میں کی ہوئی ہے، یقین کریں مئی کا یا جون کا مہینہ اور 4 ساڑھے 4 کا وقت، اور میں محلے کی گھنٹیاں بجاتی تھی، جو کہ اب مجھے میں سارے محلے والوں سے اپنے معذرت کروں گی کہ بچپن میں نے یہ حرکت ضرور کی ہے، ادروائز ایسا نہیں. اور جہاں تک آپ مار پڑنے کی بات کریں، بچپن میں والدہ سے مجھے مار پڑتی تھی جھوٹ بولنے پہ. میری والدہ کو شدید، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس رویے سے نفرت رہی، اور کسی چیز پہ نہیں، کیونکہ نہ تو میں نے ایسی کوئی شرارتیں کی. اچھا وہ جھوٹ کس طرح کا ہوتا تھا؟ ایسے ہی کوئی معصوم سا جھوٹ، لیکن والدہ کو اس پہ بھی الجھن ہوتی تھی کہ اور بات صحیح تھی. اور اب آپ یقین کریں میں کوشش بھی کروں نا جھوٹ بولنے کی، نہیں بول سکتی. مجھے اپنی امی کا ہاتھ، وہ ان کے ہاتھ کا میں پکڑا ہوا وہ ایک ہیئر برش ہوتا تھا لکڑی کا، وہ فوراً یاد آ جاتا ہے. اب مجھ سے کوشش کے باوجود جھوٹ نہیں بولا جاتا. اچھا یہ بتائیں املی کے درخت پر کیوں بیٹھا کرتی تھی آپ جا کے؟ املی کھانے کے لیے. تو آپ کو املی اتنی آج پسند تک تھی؟ کھاتی ہوں میں املی. اچھا ٹھیک ہے. اسکول کا زمانہ کیسا رہا؟ بہترین. ہمیں کچھ یہ بھی پتہ ہے کہ آپ اسکول جاتے وقت آپ کو ایک میرا خیال ہے ایک چٹھی دی جاتی تھی پوسٹ کرنے کے لیے، اور وہ کیا قصہ تھا وہ بتائیں ذرا. اچھا وہ اسکول سے واپسی کے لیے ہوتا تھا.
جب میں میرے خیال 8th گریڈ میں تھی یا 7th گریڈ میں تھی تو والد اور والدہ چلے گئے تھے سعودی عرب. والد صاحب کی میرے پوسٹنگ ہو گئی تھی, وہ PIA میں کام کرتے تھے تو ان کی پوسٹنگ ہو گئی تھی, تو وہ وہاں چلے گئے تھے. اچھا, کیونکہ اس زمانے میں سعودی عرب میں انسٹیٹیوشنز نہیں تھے پڑھائی لکھائی کے حوالے سے, خاص طور پہ انگریزی میڈیم بالکل نہیں تھا, وہاں صرف عربی کی تعلیم ہوتی تھی. تو پیرنٹس نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی اسٹڈیز تو ڈسٹرب نہیں کر سکتے, تو میں یہیں ہوتی تھی اپنے نانا کے ساتھ. وہ قصہ یہ ہے کہ وہ نانا جب میرے تقریباً ہر ہفتے خط لکھا کرتے تھے والدہ کے لیے سعودی عرب بھیجنے کے لیے, اور مجھے تاکید ہوتی تھی کہ میرے واپسی کے راستے میں اسکول سے ایک پوسٹ آفس پڑتا تھا اور لیٹر باکس پہ ہوتا تھا کہ بیٹا جب واپس آؤ تو اس میں ڈال دینا. تو اکثر و بیشتر وہ خط, پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں ڈالتی تھی, لیکن ان پہ سے اکثر خط غائب ہو جائے, میری سستی کی نظر ہو جاتے تھے کہ ارے کون, چھوڑو گرمی میں کون جائے گا, چھوڑو. لیکن خیر وہ بعد میں پتہ چل ہی جاتا تھا ظاہر گھر والوں کو, تو پھر وہ تاکید ہوتی تھی کہ بیٹا یہ مت کیا کرو. تو یہ ہلکی پھلکی چیزیں تو بچپن میں ہوتی ہیں. فیملی میں اگر ہم فادر اور مدر کی بات کریں تو ان دونوں میں سب سے زیادہ سختی کس نے برتی اور سب سے زیادہ نرمی کس نے برتی؟ سختی اس طرح سے تو دونوں نے نہیں برتی, لیکن والدہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ تربیت, کیونکہ والدہ اس طرح سے ذرا زیادہ ظاہر ٹائم والدہ زیادہ دے پاتی ہیں, تو بس وہ جھوٹ پہ مار والا سلسلہ. لیکن والد صاحب نے تو آپ یقین کریں کہ کبھی ڈانٹا تک نہیں. لوگ شاید اس بات پہ یقین نہ کریں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ نہ تو مجھے نہ میری ایک چھوٹی بہن, اور میری ایک ہی چھوٹی بہن, ہم دونوں کو یقین کریں روبینہ انہوں نے ڈانٹا تک نہیں, جو کہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اللہ دونوں کے درجات بلند کرے. میرے ماشاءاللہ نانا بھی اسی طرح شفیق تھے, اور ہوتا یہی تھا کہ اگر امی میری پٹائی کر رہی ہیں تو میں جا کے پھر نانا کے کمرے میں چھپ جاتی تھی. اور وہ پھر امی کو ڈانٹ پڑتی تھی کہ بھائی یہ کیا تماشا ہے, کوئی بات نہیں, بری بات ہے یہ وہ. تو اس طرح کا بچپن تھا. اب اپنی زندگی کا سب سے اچھا دور آپ کو کون سا لگتا ہے؟ یہ میں کمپیئر نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ ہیز بین کائنڈ, کہ جو بھی دور تھا, چاہے بچپن ہو, لڑکپن ہو, ادھیڑ عمری ہو, اور اب شاید آتا بڑھاپا, ہر دور کے اپنے مزے رہے, ہر دور کی اپنی خوبصورتی رہی, ہر دور کے اپنے لوگ رہے. تو زندگی میں کوئی خلش نہیں رہی, خواہش نہیں رہی, اور اللہ ایسے ہی رکھا ہے آئندہ بھی. اطمینان رہا, بہت اچھا رہا. میری زندگی کا نچوڑ یہ کہ اطمینان, سکون قلب اور شکر, یہ بہترین نسخے ہیں زندگی گزارنے کے. باقی روپیہ, پیسہ, شہرت, عزت, یہ سب ملتا ہے, ضرور ملتا ہے, کیونکہ آپ کی نیت صاف ہوتی ہے, آپ کے کرنے کے کام صحیح ہوتے ہیں, تو نتیجہ ملتا ہے. پھر ظاہر ہے آپ نے اتنا کام کیا, آپ بے انتہا لوگوں سے ملی ہیں. فیلڈ میں فیمیل کے لیے کام کرنا کتنا مشکل ہے؟ جرنلزم میں ان کو کیا ہرڈلز پیش آتی ہیں, آتی رہی ہیں, اور پھر اس سے نمٹا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ سوال آپ نے جو کیا بالکل ضروری ہے کرنا, کیونکہ ہم اس مسئلے پہ بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ بات نہیں ہوتی. پرانا مسئلہ ہے. اور میں اگر پرنٹ کی بات کروں, اس زمانے میں تو بہت ہی مسئلہ اس لیے تھا کہ جو خواتین فیلڈ میں آتی تھیں ان کو یا تو فیشن پکڑا دیا جاتا تھا ان کے ہاتھ میں, یا کلچر پکڑا دیا جاتا تھا, یا انوائرمنٹ پکڑا دیا جاتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ بیٹس بہت کوئی خراب بیٹس تھیں, لیکن دیکھیں ہر خاتون فیشنیبل نہیں ہوتی, نہ اس کی فالوئنگ ہوتی ہے, نہ اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے. اگر آپ میری بات کرتی ہیں اور میں مین اسٹریم میں اس طرح اگر انٹر ہوتی تو بھائی میرا تو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا فیشن میں, مجھے کدو نہیں پتا, آج تک نہیں پتا, شاید انٹرسٹ کی بات ہے نا. لیکن اب مجبوراً اگر آپ سے کوئی کام کروایا جائے گا تو بیچارہ آدمی کرے گا, لیکن اس میں وہ ایکسل تو نہیں کر سکتا. اس زمانے میں بھی یہ مسئلے رہتے تھے کہ بیٹس خواتین کی اپنی مرضی کے مطابق نہیں دی جاتی تھیں. اچھا, میڈیا اسٹڈیز کا ایسا کوئی دور بھی نہیں تھا کہ بہت ٹرینڈ اسٹاف آ رہا ہو. اس وقت پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز اگین وہ بھی بننی شروع ہوئی تھیں جس وقت کی میں بات آپ کو بتا رہی ہوں. اب تھوڑا سا ماحول تبدیل ہوا اگر ہم پروفیشنل اسٹڈیز کے حوالے سے بات کریں. لیکن جو بنیادی نقصانات ہیں نا, ایک تو خواتین کی ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت سارے ادارے خواتین کو کوئی ایسی سہولت نہیں دیتے, نہ وہ دینا چاہتے ہیں. اچھا, ہمارے جو لیبر لاز ہیں ان میں بھی بہت سارے سقم ہیں, اسقام موجود ہیں, ان میں بھی بہت ابھی بھی بہتری کی اس میں گنجائش باقی ہے. ایک عام رویہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا امپلائر
دو لوگوں کو کنسیڈر کرتا ہے، خاتون ہو یا ایک مرد ہو، خاتون کی تنخواہ ہمیشہ اس مرد سے کم ہوتی ہے۔